میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ کائنات کے جس کونے سے بھی، جس جگہ سے بھی میرا امتی مجھ کو سلام بھیجتا ہے، میں اس کے سلام کو سنتا بھی ہوں، حتی ارد علیہ السلام، اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے جب کوئی امتی پریشانی کی کیفیت میں اور اس کیفیت میں سرکار کو یاد کرے، تو یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام تاجدار مدینہ میں تشریف فرما ہو کر اپنے امتی کو جواب نہ دیں۔ وہ سن بھی رہے ہیں اور وہ دیکھ بھی رہے ہیں۔ کیوں کہ نبی علیہ السلام خود فرمان مبارک ہے، تنام عینای ولا ینام قلبی، میری آنکھ سوتی ہے، میرا دل جاگتا رہتا ہے۔ یہ ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ ہوا۔ نبی علیہ السلام ایک درخت کے قریب آرام فرما رہے تھے، حضرت یعلا پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک درخت آیا جڑوں سمیت، سلام کیا، واپس چلا گیا۔ سرکار بظاہر آنکھیں بند ہیں، بظاہر سو رہے ہیں۔ جب آنکھ کھلی تو سرکار محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت یعلا نے یہ عرض کی، یا رسول اللہ، یہ درخت کا مواجرہ کیا ہے؟ وہ جاگنے والا سونے والے سے پوچھ رہا ہے کہ یہ درخت کا واقعہ کیا ہے۔ پتہ چلا صحابہ کا عقیدہ تھا ہم جاگ کر بھی بے خبر ہیں، سرکار آنکھیں بند کر کے بھی باخبر ہیں۔ سرکار نے فرمایا تنام عینای ولا ینام قلبی، میری آنکھ سوتی ہے، میرا دل جاگتا رہتا ہے۔ میرے صحابی، ہی شجرۃ استأذنت ربہا ان تسلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ درخت بھی تو امتی ہے نا، کیونکہ ارسلت للخلق الکافہ، میں ساری کائنات کے لیے رسول بن کے آیا ہوں۔ یہ درخت بھی میرا امتی ہے۔ جب میں اس کے قریب آیا، اس نے رب سے عرض کی، یا اللہ، میں تیرے محبوب کو سلام کرنا چاہتا ہوں۔ رب کی اجازت سے یہ مجھے سلام کرنے آیا تھا اور میں اسے جواب دے رہا تھا۔ اور جو محبوب بظاہر سو کر امتیوں سے، درختوں سے، ہر کسی سے بے خبر نہیں ہے، میرا اور آپ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے، وہ مدینے میں بھی ہمیں سن رہے ہیں، وہ ہم میں موجود ہیں۔ تو حضرات محترم، بس اس عقیدے سے نبی علیہ السلام پر صبح و شام درود پڑھا کریں۔ کوئی پریشانی ہو کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، یہ صدائیں بلند کریں۔ یہ ہو نہیں سکتا امتی پریشانی کے عالم میں سرکار کو یاد کریں اور سرکار اس کی مدد نہ فرمائیں، سرکار اس کی سفارش نہ فرمائیں، اور رب تعالیٰ اس پر خصوصی کرم نوازیاں نہ فرمائے۔